الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نہیں واپس وہی راوڑے دا عمر چیک شو سورہ بنی اسرائیل شروع ہے. سورہ بنی اسرائیل کا مقصد ہے سورہ بنی اسرائیل کا مقصد ہے بیان ان امور کا مرتکب جن میں سے ایک ایک کا مستحق ٹھہرتا ہے عذاب کا. شرک مستمرہ سبب لنزول العذاب. دوسرا حتق للشاعر اللہ سبب لنزول العذاب. تیسرا اخراج الرسول سبب لنزول العذاب. اور چوتھا سبب استہزاء بالرسول سبب لنزول العذاب. یہ سورت 4 حصوں میں تقسیم بھی ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 58 تک اس میں پہلا سبب اور وہ مکمل ہو چکا ہے. اس پر مثال بنی اسرائیل کی بیان ہوئی. دوسرا حصہ آیت نمبر 75 تک ہے 75 تک. اور دوسرے حصے میں حتق للشاعر اللہ سبب لنزول العذاب اور اس پر مثال بیان کی گئی صالح علیہ السلام کی قوم کی سمودیوں کی. کل ہم نے بیان شروع کیا تھا بیچ میں وہ رہ گیا حصہ مکمل نہ ہو سکا ٹائم ختم ہونے والا تھا. پہلے ہم نے دلیل عقلی کو ذکر کیا مشرکوں کا عقیدہ بیان کیا اس کو واضح کیا کہ وہ کس طرح تکلیف میں اللہ کو پکارتے ہیں اور ویسے امن میں عام صورتحال میں وہ اپنے باباؤں کے چڑھاوے کرتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد ترغیب انسان کو دی گئی کہ اپنی اصلیت کو پہچانو تم کسی اور کے آگے سر کو نہ جھکاؤ. آج کے سبق میں آیت نمبر 71 سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 اس آیت میں آیت نمبر 71 میں تخویف اخروی ہے. تخویف اخروی یعنی آخرت کا ڈراوا دیا جاتا ہے. اللہ ربی کریم فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم یوم ندعو کل اناس اس دن جب پکاریں گے ہم کل اناس ہر ایک شخص کو بامامہم اپنے اعمال نامے یوم ندعو کل اناس اس دن جب پکاریں گے ہم ہر ایک شخص کو بامامہم اس کے عمل نامے پر. اپنے اپنے عمل نامے کے ساتھ انسان کو بلایا جائے گا پکارا جائے گا. جیسا کہ آپ دیکھیے دنیا میں رزلٹ کارڈ جو ہوتے ہیں اس پر نام لکھا ہوتا ہے ہر کسی کا اس کی وضعیت لکھی ہوتی ہے نام لکھا ہوتا ہے پروگریس رپورٹ جس کو بولا جاتا ہے اور اس پر اس کے گریڈ لکھے ہوتے ہیں. ہر ایک پیپر کے الگ الگ نمبر لکھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی گریڈ مینشن ہوتے ہیں اور پھر نیچے بھی مینشن ہوتا ہے اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ پروموٹ ہوا یا نہ ہوا فیل ہے پاس ہے اچھے نمبروں سے پاس ہے کم نمبروں سے پاس ہے جسٹ پروموٹ کیا ہے ایسے ایک امتحان لیں گے اور پھر پروموٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا. کبھی کبھار تھوڑے سے نمبر کم ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے الگ سے ٹیسٹ دے دیں کہ پروموٹ کریں نہ کریں. تو میڈم ایک ایک بچے کو پھر اس کا عملنامہ دیتی ہے رزلٹ کارڈ دیتی ہے فلاں بنت فلاں فلاں بن فلاں یا جیسے عائشہ ہبہ کول جتنے بھی نام ہیں یہ آج ان کی ولدیت ساتھ میں کہتے ہیں اس کو رزلٹ ان کے ہاتھ میں تمائے جاتے ہیں. بچہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ یا لڑکیاں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جا کے اپنے عمل نامے کلیکٹ کرتی ہے اور اس میں دیکھتی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے.
तो किसी के अच्छे होते हैं और किसी के खराब होते हैं और किसी के दरमियाने होते हैं नंबर। तो इसी तरह क़यामत के दिन भी हर किसी का मालनामा होगा जिस पर इसकी पूरी कार्रवाई लिखी होगी, इसका नाम भी होगा। सोचिए जो नाम आपको दुनिया में दिया गया यही नाम, इसी नाम से आपको आखिरत में पुकारा जाएगा। हर एक चीज का हर किसी को पता होगा क़यामत के दिन कि किसको पुकारा जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है। फरिश्ते बाकायदे इसको अनाउंस करेंगे, पुकारेंगे। और फिर जब हर एक शख्स वो जाएगा, नाम पुकारा जाएगा, फला बिनते फला आ जाए, अपना मालनामा ले ले। हाय अल्लाह, दिल धड़कता है ऐसे मौकों पर। अंदर की हालत ऐसे ना गड़बड़ हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है जब इस तरह का मैं सोचती हूँ या जहन में आता है। ऐसी आयत आती है कुरानी करीम में, फला बिनते फला हाजिर हो जाए, उसका मालनामा है ये। फला बिन फला हाजिर हो जाए, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद, अहमद, अबू बकर, उमर, ऐसे नाम आज भी होते, आयशा, फातिमा, जैनबा, हाजिरा, राबिया, हिबा, ये सारे नाम ये हाजिर हो जाए, अपने अमालनामे ले ले, अमालनामे ले ले। अमालनामे पर नाम लिखकर जो लिखा होगा उसके साथ ही पुकारा जाएगा और फिर उनको अमालनामे दिए जाएंगे। यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, उस दिन जब पुकारेंगे हम कुल्ला उनासिन, हर एक शख्स को, बिइमामिहिम, उसके अमालनामे पर। बाज लोगों ने यहाँ पर गलती की है, इमामिहिम इसको की जमा ठहराया है। की जमा ठहराया है कि हर एक शख्स को उसकी माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा। ये बात गलत है, माँ के नाम के साथ नहीं पुकारा जाएगा। कहते हैं तभी क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था, तो फिर वो मतलब शर्माएंगे या शर्मिंदा होंगे, अस्तगफिरुल्लाह, अपने आप से कोई बात भी बना रखी है इन्होंने। फिर आदम अलैहिस्सलाम के तो माँ बाप दोनों नहीं थे, तो उनको कैसे पुकारा जाएगा? नहीं, बेमामिहिम इसके मानी अमलनामे के। इमाम ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर लिखते हैं कि जिनको अरबी का नहीं पता तो वो यहाँ पर इसकी मायने के करेंगे कि माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा। बचपन से हम खुद भी ये सुनते आ रहे थे, तो बचपन की किस्से कहानियां सर गलत निकलाते हैं। फिर ये मौलियों की जिनको कुछ नहीं पता उनको ये बातें अपने आप से बनाने बड़े अच्छे लगते थे। ये किस्से कहानियां हम सुनते थे। इमामी हम अपने अमलनामे के साथ पुकार जाए, क्योंकि आगे अमलनामे का ही बयान हो रहा है। फमन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, फमन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, तो वो जिसको दिया जाएगा उसका अमलनामा बियमीनिही, दाएं हाथ से। फौलाइका यक़रऊना किताबहुम, तो ये लोग पढ़ेंगे अपने अमलनामे को। वला युज़लमून फतीला, और इन पर मामूली सा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। दाएं हाथ में जब अमलनामा दिया जाएगा तो ये भागते हुए आएंगे, जब देखेंगे कि अंदर पास लिखकर प्रमोट कर दिया गया है जन्नत में। अल्लाह, प्रमोट हो गई मैं प्रमोट जन्नत में, और ये चीखता हुआ आएगा कि मैं पास हो गई, मैं जन्नत में जा रही हूँ, मैं जन्नत में जा रही हूँ। इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा लम्हा प्यारा नहीं होगा। अल्लाह रब्बी करीम हम सबको नसीब करे, बिला हिसाब किताब, बिला रोक टोक, बिला सजा। जहन्नम की बू से भी अल्लाह हमें दूर रखे, अल्लाह हमें जन्नत में डायरेक्ट लेकर जाए। तो भागते हुए आएंगे, मुबारक हो। जैसे ये डिग्री होल्डर्स को जब डिग्री मिलती है ना, जिस दिन तो अपनी ये जो टोपियां इन्होंने जैसे पहनी होती है और ये जो डिग्री जिनकी होती है ऐसे हवा में उछालते हैं और उसको पकड़ते हैं और पिक्चर लेते हैं। ये भला क्या कामयाबी है? दुनिया की तमाम कामयाबियां, दुनिया का कामयाब तरीन इंसान जिसको ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, हार्वर्ड से पढ़ा है, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, पूरे दुनिया का वो टॉपर बन जाता है साइंस में, इंजीनियरिंग में, सीए में, किसी भी चीज में, मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट में। यकीन रखिए सारी कामयाबी इस एक कामयाबी के आगे, सारी कामयाबियां मिला दी जाए ना, ये एक कामयाबी के फला बिनते फला आ जाओ, जब वो अमलनामा खोले मैं तो जन्नत में जा रही हूँ। अल्लाह, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़ा खुशी का लम्हा है। पता है इस वक्त क्या हालत होगी हमारी? जन्नत में जाना है। जरा निकाले सूरह हाक़ का, वहां पर इसकी बड़ी प्यारी मंजरकशी की गई है। सूरह हाक़ का 29 पारे में एक सूरत है, हाक़ा। आयत नंबर 19 से देखिए, 29वां पारा है सूरह हाक़ा, आयत नंबर 19।
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جس کو دیا جائے اس کا مال نامہ دائیں ہاتھ سے، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آ جاؤ پڑھو میرا مال نامہ پڑھو۔ دیکھو جیسے کوئی بندہ دنیا میں پاس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، سرخرو ہو جاتا ہے نا، پورے خاندان بھر میں اپنے نمبر جو ہے تو اس کی تشہیر کر دیتا ہے، جتنے مارکس اس نے لیے، جتنا جی پی اے لیا یا جتنا پرسنٹ اس نے لیے ہیں، تو اس کی تشہیر کرتا ہے، فلاں پاس ہو گئی ہے، فلاں کتنے نمبر آ گئے۔ جیسے میٹرک کا رزلٹ ادھر پشاور میں اس دن آیا تھا کینٹ والوں کا، تو سب خوش ہو رہے، اس کے اتنے مارکس اور اس کے اتنے مارکس۔ تو جب بندہ اچھے نمبر لیتا ہے نا تو وہ ہر کسی کو بتا دیتا ہے، ہر کسی کو خوشی خوشی سے بتاتا ہے۔ جب کم نمبر ہوتے ہیں کسی کو نہیں بتاتا، خاموش ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے بھی نہ، پوچھے بھی تو وہ سب میں دیکھوں گی نا جی ایم سی میں بھول چکی ہوں، تو پھر بندہ بھول جاتا ہے، پھر شرمندہ ہوتا ہے۔ بڑے دنیا کی کیا شرمندگی ہے، پاس ہوئے نہ ہوئے، کامیاب ہوئے نہ ہوئے، آخرت کی شرمندگی سے اللہ ہمیں بچائے۔ تو جو کامیاب ہو جائیں گے تو وہ چیخ چیخ کر کہیں گے سب سے، وہ جو خوشی سے بندہ بالکل نا وہ جذبات میں بندہ بہت ہی وہ ہو جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، تو پھر چیخ چیخ کر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، چیخے گا فَيَقُولُوا اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو کہے گا یہ آ جاؤ پڑھو میرا مال نامہ، دیکھو مجھے اللہ نے کتنے مارکس لگائے ہیں، دیکھو مجھے دائیں ہاتھ سے مال نامہ ملا۔ جس کو دائیں ہاتھ سے ملے تو اسی وقت سمجھ جائے گا کہ جنتی ہوں، کیونکہ جہنمیوں کو تو ملے گا بائیں ہاتھ سے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میرا یقین تھا کہ میں ملاقات کروں گا اپنے حساب کتاب سے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو ہوگا فہو فی عیشۃ راضیہ، تو ہوگا یہ فی عیشتنا، ایسی زندگی میں، راضیہ جو اس کو خوش کر دے گی۔ دنیا کی زندگی اپنے ساتھ بہت بڑی بڑی تکلیفیں لے کر آتی ہے، دنیا کی زندگی سے بہت کم لوگ خوش ہوتے ہیں، بلکہ دنیا میں کوئی خوشی میں بھی خوش نہیں ہوتا، تو تکلیف میں بندہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی بندے کو راضی نہیں کرتی، وہ بندے کو نہیں ملتا جو اس کا دل چاہتا ہے، مکمل خواہشات نہیں پوری ہوتی، بندے کی ادھوری رہ جاتی ہے، امیدیں، خواہشات، دل کا تڑپ ویسے ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں ایسی زندگی ہوگی کہ جو اس کو راضی کر دے گی، کیونکہ اس کو دائیں ہاتھ سے ہم مال نامہ ملا تھا۔ فی جنت عالیہ، جنتوں میں ہوں گے اونچے اونچے جنت، قطوفہا دانیہ، میوے ہوں گے ان جنتوں کے درختوں کے، دانیہ قریب قریب، کلو کہے گا ان سے اللہ، میزبان اللہ ہوگا، کلو کہے گا ان سے اللہ، کھاؤ واشربو اور پیو، ہنیم بما اسلفتم، ہنیم مبارک ہو تمہیں، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سبب اس کے کہ تم نے اعمال کیے تھے خالی دنوں میں، تم نے خالی دنوں میں یا پچھلے دنوں میں تم نے اعمال کیے تھے، گزرے دنوں میں تم نے اعمال کیے تھے، یا خالی دنوں کو تم نے پر کر دیا تھا۔ یہ دائیں ہاتھ والوں کا عمل نامہ ہوگا اور یہ ان کی صورت حال ہوگی۔ آگے بائیں ہاتھ والوں کا ہے، اس کو بھی نہیں پڑھتے، دل خفا ہو جائے گا، اسی خوشی میں رہ جاتے، کیونکہ ان کا بیان ابھی بنی اسرائیل میں آگے آنے والا ہے، جن کو بائیں ہاتھ سے ہم اللہ میں ملیں گے، اللہ ہمیں نصیب کرے دائیں ہاتھ میں۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جس کو دیا جائے گا اس کا مال نامہ دائیں ہاتھ سے، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو یہ لوگ پڑھیں گے اپنے مال نامے کو، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا معمولی سا بھی، اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ دنیا میں اکثر اوقات ہمارا کوئی گواہ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی غمخوار نہیں ہوتا، ہمارا کوئی دردمند نہیں ہوتا، ہمارے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہوتا، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں اللہ ربی کریم نے بڑی خوشی ایسے لوگوں کی رکھی ہے جو دنیا میں بڑے تنہا تھے، اللہ ان کا بھرپور ساتھ دے گا، اللہ ان کی میزبانی کرے گا، اللہ ان پر ظلم نہیں ہونے دے گا۔ دنیا تو دار امتحان ہے، یہاں پر تو ظلم ہوتے رہتے ہیں، یہاں پر تو اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر پھر اللہ کرے گا۔ جن کے ساتھ دنیا میں ظلم ہوا تھا، جن کا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا، جن کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی، ان کا مقدمہ اللہ لڑے گا، ان پر اللہ ظلم نہیں کرے گا، ان کو اللہ پورا
इंसाफ बल्कि क्या, अल्लाह उन पर रहम करेगा। अल्लाह पर रहम, क्योंकि इंसान से भी तो गुनाह होते हैं, अगर कोई मजलूम भी है तो गुनाह तो उससे फिर भी होते हैं। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह इंसाफ का मामला करेगा, इंसाफ से बढ़कर अल्लाह रहम करेगा। जुल्म तो होगा ही नहीं, बस दुनिया में जुल्म था वो खत्म हो चुका। वमन काना फी हादिही आमा, और वो जो होता है इस दुनिया में अंधा, फहुवा फिल आखिरति आमा, तो वो होगा आखिरत में भी अंधा। अजीब बात है, जो दुनिया में अंधा था, जिसकी दुनिया में आंखें नहीं थी, आंखों में बीनाई नहीं थी, तो उसको अल्लाह आखिरत में भी अंधा उठाएगा। इस बेचारे का गुनाह क्या था? इस बेचारे का क्या गुनाह था? दुनिया को तो उसने नहीं देखा, चलो अल्लाह की तरफ से जिसको आंखें दी, जिसको नहीं भी दी, कोई कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह की रजा में राजी रहने। लेकिन आखिरत में, आखिरत की अब्दी नेमतें है, खुशियाँ है, वो भी ये नहीं देखेगा। नहीं, मायनी इसके ज़ाहिरी अंधेपन की नहीं है। अंधा वो जिसका दिल अंधा हो जाए, अंधा वो जिसके दिल की आंखें अंधी हो जाए अल्लाह की किताब से। अंधा वो है जिसको हक नजर ना आए, जिसको बातिल हक नजर आए और जिसको हक बातिल नजर आए। दर हकीकत अंधा ये है। इस अंधेपन से अल्लाह नबी करीम हमें बचाए कि हम हक को बातिल समझे और बातिल को हक समझे। ये लोग जो अंधे थे दुनिया में हक से, ये लोग जिनके दिल की आंखें अंधी हो चुकी थी अल्लाह की किताब से, यही लोग आखिरत में भी अंधे होंगे। देखिए रफ्तार जो कलाम का है ना, तो वो तो इस बात का तकाजा कर रहा था, जैसे सूरह हाका में भी आएगा, अब उधर हमने आगे नहीं पढ़ा, तो वहाँ पर ये कि मन ऊतिया किताब हो बिशिमाली, तो यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए था, फमन ऊतिया किताब हो बियमीनी हो गया। जगह जगह यही आता है, तकाजा यही है, यही करती है कि यहाँ पर बिशिमाल ही आ जाए। लेकिन देखिए यहाँ पर इस आयत में तरगीब दी जाती है कुरान करीम को और तखफीफ मुनकर है कुरान को, लेकिन यहाँ पर असलूब कलाम जो था वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया, बिल्कुल बदल दिया गया। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर वो वजह जिक्र कर दी गई। वजह मतलब तो वही है कि इनको बाएं हाथ से अमलनामा मिलेगा, लेकिन वो वजह जिक्र की गई कि इनको बाएं हाथ से अमलनामा क्यों मिलेगा, इनको बाएं हाथ से अमलनामा क्यों मिलेगा? क्योंकि ये दुनिया में कुरान करीम से अंधे थे। ये दुनिया में कुरान करीम से अंधे थे, तो आखिरत में ये जन्नत को देखने से भी अंधे हो जाएंगे, आखिरत में ये अल्लाह का दीदार करने से भी अंधे हो जाएंगे, आखिरत में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने से भी अंधे हो जाएंगे, आखिरत में ये सहाबा कराम का दीदार करने से भी अंधे हो जाएंगे। इनसे सब कुछ पर्दे में हो, टीवी देखा करते थे, मोबाइलों में देखा करते थे, गरज की हर चीज देखने के लिए इनके पास वक्त था, बस सिर्फ ये कुरान करीम था। इसको कभी दिल की आंखों से ना पढ़ा, इसको कभी दिल की आंखों से ना देखा, इसको कभी मोहब्बत से ना देखा। कुरान हमारी मोहब्बत का, हमारी तवज्जो का तलबगार है, वो हमसे मोहब्बत मांगता है। कुरान करीम हमसे तवज्जो मांगता है। दुनिया में एक बंदा आपसे मोहब्बत मांगे, तवज्जो मांगे, आप उसको तवज्जो और मोहब्बत ना दे तो क्या हो जाएगा? वो आपसे खफा हो जाएगा ना, खफा हो जाएगा। ऐसा खफा होगा कि आप उसको फिर मना ही नहीं पाओगे। सारी जिंदगी आपने उसको तवज्जो नहीं दी, मोहब्बत नहीं दी, आखिरकार एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपसे ऐसा मुड़ जाएगा कि कभी आपकी तरफ मोहब्बत से देखेगा भी नहीं, उसका दिल भी बिल्कुल आपकी तरह हो जाएगा, आपसे ज्यादा सख्त हो जाएगा। तो कुरान करीम को भी जो लोग खफा करते हैं ना, दावत दी जाती है, कुरान करीम की दी जाती है, कुरान करीम के लिए बुलाया जाता है, कुरान करीम के आगे बिठाने की कोशिश की जाती है, और ये से बड़े मुंह से इनकार कर लेते हैं। किसी भी चीज से इनकार ना करें। किसी मंगनी की दावत आ जाए, शादी की दावत आ जाए, किसी चहलम की दावत क्यों ना आ जाए, गलत काम की रस्म की दावत क्यों ना आ जाए, ये क्या कहेंगे? मना अपनों में है ना, क्या करें, खफा हो जाएंगे अगर हम इनकार करेंगे। यकीन माने वल्लाह, सिर्फ ये कुरान करीम मजलूम किताब है कि जब जब इसकी दावत दी जाती है आगे से बहानों का लिफ्ट लोगों के पास होता है, इनकार करने की बेशुमार वजूहात लोगों के पास होती है। तो ये हमें तो खफा नहीं करते, बेशक हम भी खफा होते हैं, हमारा दिल टूटता है। ये किस जात की दावत को टकराते हैं? किसका दावतनामा इनके पास जा रहा है? अल्लाह रबी करीम की किताब का, कुरान करीम की दावत को ये टकराते, तो क्या इस वक्त कुरान करीम का दिल नहीं टूटेगा?
क्या इस पर कुरान करीम खफा नहीं होगा? अपने रिश्तेदारों को हम खफा नहीं करते, चाहे उनके पीछे हम दिन भर ग़ीबतें कर करके थक जाते हैं, उनकी तरफ से कोई दावत आ जाए, नहीं वो खफा हो जाएंगे ना, ऐसे ऐसे झट इनकार नहीं कर सकते, सब्र करे, जरा सोचते हैं। और उनको डायरेक्ट इनकार नहीं, हम शर्माते ना, ऐसे आंखें नहीं मिला पाएंगे, अगर इनकार करे या ना देते वो भी नहीं आएंगे, तो खैर है चहले में तो क्या वो खफा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह की किताब की दावत कोई लेकर जाए, आगे साफ इनकार होगा। कहते हम जहन्नम की आगों और लिप्टों के लिए भी तैयार है, जो जहन्नम की आगों की आग की लिपटे होगी ना उसके लिए भी तैयार है, लेकिन हमें लोग नहीं छोड़ते। यहाँ पर तो बड़ा बहाना मर्द नहीं छोड़ते, और बाकी हर एक इलाके में हर एक अपने अपने बहाने होंगे। किसी के पास वक्त नहीं होगा, किसी के बच्चे होंगे छोटे, किसी की तालीम होगी, साफ इनकार कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुरान करीम इतना गुस्सा होगा। अल कुरान हुज्जतुन अलैका हुज्जतुन लका व अलैका, हदीस है। ये कुरान करीम या तुम्हारे लिए दलील बन जाएगा, तुम्हें जन्नत में ले जाने के लिए तुम्हारा गवाह बन जाएगा, और या ये कुरान करीम तुम पर दलील बन जाएगा तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए। तो जो कुरान करीम से अंधा था दुनिया में, वो आखिरत में अंधा होगा। हर खूबी से, हर खुशी से उसकी आंखें निकल आएगी, खुशी को तरस जाएगी उसकी आंखें, लेकिन वो अंधा ही होगा। जरा निकाले सूरह तोहा में इसकी प्यारी मंजरकशी की जाती है। सूरह तोहा 16वें पारे की आखिरी सूरत है। आयत नंबर 124 पे देखिए जरा, 124। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, और वो जिसने मुंह फेर लिया मेरे जिक्र से, मेरी किताब से, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्कन, तो बेशक होगा इसके लिए दुनिया में, होगी इसकी दुनिया की मईशत, दुनिया की जिंदगी, ज़न्कन तंग। जो दुनिया में अल्लाह की किताब से मुंह फेरता है ना, तो उसकी जिंदगी खुद ब खुद तंग हो जाती है। वो उसको पता भी नहीं चलता कि मेरी परेशानी की, मेरे टेंशन की, सब कुछ होते भी वजह क्या है कि मैं खुश नहीं हूँ अपनी जिंदगी से। माल भी है, औलाद भी है, शोहर भी है, माँ बाप भी है, बहन भाई भी है, घर भी है, नौकर चाकर भी है, सारा कुछ भी है, लेकिन सुकून फिर भी नहीं है। मैं फिर भी तंग हूँ, मैं फिर भी खुश नहीं, मैं फिर भी डिप्रेस्ड हूँ, टेंस हूँ। इसकी वजह क्या है उसको पता नहीं चलता कि इसकी वजह ये है कि इसने अल्लाह की किताब से मुंह मोड़ रखा है। ये तो दुनिया की सजा है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और उठाएंगे हम इसे क़यामत के दिन अंधा। औला, ये कहेगा ये अंधा, रब्बी ए मेरे रब, लिमा हशरतनी, क्यों मुझे उठाया आमा अंधा, वक़द कुन्तु बसीरा, और ताकीद के साथ मैं था दुनिया में देखने वाला। मेरी तो बहुत प्यारी प्यारी आंखें थी, सब कलर की आंखें थी, सब रंग की आंखें थी, और इसी तरह ग्रे कलर की आंखें थी, इतनी लंबी लंबी खमदार पलकें थी ऊपर को मुड़ी हुई। लोग तो मेरी आंखों की तारीफें किया करते थे, अल्लाह मेरी वो आंखें कहाँ गई। इतनी प्यारी प्यारी आंखें थी, इतने प्यारे लेंस थे मेरी आंखों के, प्यारी पलकें थी, मैं बड़ी बड़ी थी, छोटी छोटी थी, पुरकशिश थी, नशे वाली आंखें थी, जैसी भी आंखें थी। उन आंखों में तुमने कुरानी करीम को नहीं भरा, ये आंखें क़यामत के दिन अंधी होगी। दुनिया में बेशक तुम्हारी आंखें छोटी छोटी सी, उस पर बहुत बड़ा बड़ा भारी चश्मा भी लगा कि खूबसूरती खत्म हो गई आंखों की, लेकिन तुमने इन आंखों को, चश्मे वाली आंखों को तुमने कुरान करीम के लिए यूज किया, यूटिलाइज किया, इस्तेमाल किया अच्छे काम के लिए। इससे तुमने कुरान को देखा, इससे तुमने कुरान को मोहब्बत भरी नजर से देखा। दिल की आंखें तुम्हारी सही थी, जिंदा थी, जागी हुई थी, बेदार थी, अंधी नहीं थी। तो देखो तुम्हारी यही आंखें तुम जन्नत में जैसे चाहोगे वैसी बन जाएगी। दुनिया की प्यारी आंखों का क्या, जब उससे कुरान को न देखा जाए वो आखिरत में अंधी हो जाएगी। दुनिया की जो बेकार आंखें हैं दुनिया वालों के एतबार से, न प्यारी है, न पुरकशिश है, न नशीदी है, न फाबिदा है, और न ऐसी और न ऐसी है, और न बादामी है, और न लंबी है, और न छोड़ी है, और न पलके ऐसी, और न नजर भी कम है। लेकिन उन आंखों से तुमने कुरान को देखा, तुम्हें जन्नत में तुम्हारी मर्जी की आंखें अता कर दी जाएगी। आंखों का बाजार लगेगा, होंठों का भी बाजार लगेगा, हुस्न का बाजार लगेगा। जाकर तुम्हें जो रंग पसंद है, सुर्ख पसंद है, सफेद पसंद है, सांवला पसंद है, गंदनी पसंद है,
جیسی آنکھیں پسند ہے وہ تم اپنے لیے خود خرید کر لے اور خود بدل دو، دل میں آئے گا اسی وقت تم بدل جاؤ گے، لیکن وہ بڑا فائدے کا سودا ہے۔ دنیا میں گھاٹے کا سودا نہ کریں کہ دنیا میں تو آنکھیں بڑی پیاری کی ہے لیکن قرآن کو نہیں دیکھ رہے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا یہ اے میرے رب کیوں مجھے اٹھایا اندھا اور تاکید کے ساتھ میں تھا دیکھنے والا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، کالا کہے گا اللہ كذلك اتتك آیاتنا، تاکید کے ساتھ آئی تھی تمہیں میری آیتیں، فنسیتها، تم نے بلایا تھا میری آیتوں کو، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج کے دن، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح آج کے دن تم بلائے گئے میری رحمت سے، تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی۔ کہتے ہیں ذکر سے مراد وہ زبانی ذکر ہے، آیتوں کا پھر مطلب کیا ہے؟ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، ذکر قرآن کا نام ہے، جگہ جگہ اس کا آتا ہے ذکر قرآن۔ تو ہجر آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھا بھی تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی، بیان کرنے والی آئی تھی، پشتو میں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، عربی میں آیا تھا، آئی تھی، جو بھی تھا، تم نے اس کو جھٹلا دیا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، آنکھیں پھیر لی تھی، قرآن کریم سے رخ پھیر لیا تھا، موڑ لیا تھا، اب اسی وجہ سے میں نے بھی تم سے رخ موڑ لیا ہے۔ اللہ ہم سے رخ نہ موڑے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، اور وہ جو ہوتا ہے اس دنیا میں اندھا اللہ کی کتاب سے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو ہوگا یہ آخرت میں بھی اندھا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور یہ گم ہوگا سیدھے رستے، یہ گم ہوگا جنت کے رستے سے، اور یہ گم ہوگا جنت کے رستے سے۔ جنت جس طرح یہ دنیا میں گم ہو گیا تھا نا اللہ کے رستے سے، تو آخرت میں جنت کا رستہ اس سے گم ہو جائے گا، اس کو جنت کا رستہ ملے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ اندھا ہو چکا ہوگا تو پھر اس کو کیسے ملے گا؟ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَإِن كَادُوا، اور قریب ہے یہ قرآن سے جو لوگ، قرآن کریم کے بیان سے جو لوگ اندھے ہو چکے ہیں دنیا میں، ان کا کام کیا ہے؟ کیا یہ کہ صرف یہ خود ہی اندھے ہیں، خود ہی قرآن کریم کو وقت نہیں دیتے؟ نہیں، صرف ان کے خود تک نہیں ہے یہ، بلکہ یہ تمہیں بھی منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں بھی کہتے ہیں کہ سختی نہ کرو، ایسا بیان نہ کرو، اپنے دشمن بڑھاؤ گی تم، ایسا بیان نہ کیا کرو جو اختلافی مسائل ہو، اختلافی بیان ہو، عقیدے کے حوالے سے ہو، لوگوں کو خود کے لیے بھڑکا رہی ہو تم، تو یہ اوروں کو بھی منع کرتے ہیں کہ نرم نرم، میٹھے میٹھے، دھیمے دھیمے، پیارے پیارے مسائل بیان کرو، مسواک کے پیارے پیارے مسائل بیان کرو، فضائل اعمال میں سے کوئی فضائل وغیرہ بیان کرو، وضو کے فضائل بیان کرو، نفلی روزوں کے فضائل بیان کرو۔ مطلب یہ کہ ٹینکی میں گند پڑا ہوا ہے، ٹینکی گندگی سے بھری ہوئی ہے، پانی گندا ہے، اور اس کے اوپر صاف صاف پانی ڈالتے جاؤ تو کیا وہ صاف ہو جائے گا؟ نہیں، گند جب تک نہیں نکالنا، مرا ہوا چوہا نہیں نکالنا تو وہ پانی کیسے صاف ہوگا؟ عقیدے سے مرا ہوا چوہا نکالیے پہلے، تو پھر اس کے اندر نوافل بھی ڈالیے، مسواک بھی ڈالیے، نماز بھی ڈالیے۔ عقیدے کے بغیر اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ ایکسیپٹ ہوتے ہی نہیں ہے۔ ایک چیز جب ضروری ہو دنیا میں نا کسی بھی کام کے لیے، چاہے آپ ایم ایس کر رہے، ایم فل کر رہے، ایم اے کر رہے، بی ایس کر رہے، نوکری کے لیے اپلائی کر رہے، انہوں نے کسی چیز بتایا کہ یہ لازمی ہے اور آپ وہ چیز ساتھ نہ دے، باقی آپ تو کچھ ایسی ڈکٹیٹ ساری چیزیں دے دینا کہ بس بہت ہی زیادہ، لیکن وہ ایک چیز جو انہوں نے چاہے صرف آپ وہ فوٹوسٹیٹ کیوں نہ ہو آئی ڈی کارڈ کا، وہ آپ نے نہ دیا ہو، آپ کو کاغذات واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آ جائیں گے نا، ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، وہ رد ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے ساتھ میں فوٹوسٹیٹ مانگا تھا، شناخت کارڈ، انہوں نے کوئی پکچر مانگی تھی، سارا کچھ آپ نے ٹیسٹ کر لیا، بہت ہائی فائی آپ کی سی وی ہے، آپ نے پکچر نہیں لگائی جو فوٹو ہوتی ہے چھوٹی سی، آپ نے CNIC جو ہے تو اس کی فوٹو کاپی نہیں لگائی، تو دیکھیے کیا ہوگا، واپس آ جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے شرائط رکھی ہے تو ان شرائط کو ماننا ہے، تو اعمال کے لیے شرط عقیدہ ہے، تو جب عقیدہ ہے نہیں تو اعمال کیسے قبول ہے؟ پہاڑ کوئی کھڑا کر دیا آپ اعمال کا تو وہ قبول نہیں ہوگا کوئی بھی عمل۔ تو یہ کیا کریں گے؟ آپ کو نرم کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو سخت کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ آپ کو کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے، تو ہم اور آپ پھر کیا ہے؟ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور قریب ہے یہ مشرکہ، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي،
کہ موڑ دے آپ کو عن الذی اس کتاب سے اوحینا الیکا جس کی وحی کی ہے ہم نے آپ کو لتفتری علینا غیرہ تاکہ آپ بنائے ہم پر سوائے اس قرآن کے آپ کچھ اور ہم پر بنا کر پیش کریں. اور یہ مطالبہ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہاں پر ہوا تھا؟ کون سی سورہ میں؟ سورہ یونس میں. اگر آپ کو یاد ہو آیت نمبر 15 میں ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یا تو ایسا قرآن نہ بیان کرے کچھ اور بیان کرے. جب آپ کہتے کہ قرآن کریم میں تو صرف یہی ہے پھر بتا ہی ڈالے نا، کوئی اور کتاب اٹھا لے. آپ علیہ السلام سے کہاں گئے تو آج ہم سے بھی کہیں گے. آپ جب کہتے ہو کہ نہیں قرآن ہم نے ایسے ہی سیکھا ہے جس طرح تابعین کرام نے سکھایا، یہی باتیں ہیں، یہ عقیدے کے یہی سارا کچھ کہیں گے، اچھا تو پھر آپ ہمارے ساتھ فضائل اعمال کی طرف آ جائیں. فضائل ذکر، فضائل اعمال، ریاض الصالحین اور جتنی بھی کتابیں یہ بیان کرنا شروع کر دیں. اس میں ایسے مسائل نہیں ہے کہ جس سے لوگ آپ پر جپٹ پڑے، آپ کے ساتھ جو ہے تو ان کی کوئی ان بنا دیا، کوئی جھگڑا کرے. ہم یہ نہیں کہ کتابوں کو ہم نہیں مانتے، اللہ نہ کرے، سب کتابوں کو جتنے علماء نے لکھی ہے پڑھتے ہمارے پاس پڑھی دی ہوئی ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں ہم کسی کتاب کو پھر نہیں مانتے کہ قرآن چھوڑو اور کتاب بیان کرو. یہ کہاں کا انصاف ہے بلا کہ قرآن نہ کرو اور یہ کتاب کرو؟ یہ تو پھر اللہ اور بندے کی نسبت ہی کیا ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کے بارے میں فرماتے کہ کلامی لا ینسخ کلام اللہ، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا. کلام اللہ ینسخ کلامی، جبکہ اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اللہ کے کلام سے منسوخ ہو سکتی ہے تو پھر آپ علیہ السلام سے نیچے جتنے بھی یہ بندے ہیں، عالم علماء ہے، جو بھی ہے، اولیاء ہے، تو ان کے کلام کو ہم فوقیت اور ترجیح اللہ کے کلام پر کیسے دے سکتے ہیں؟ بات ترجیح کی ہے، بات ماننے یا نہ ماننے کی نہیں. ہم کہتے ہیں قرآن پر کسی اور کتاب کو ترجیح ہی نہ دیں. مانو سب کتابوں کو جو علماء نے لکھے، قرآن کو پڑھو، پھر جتنی کتابیں پڑھتے ہو پڑھو، لیکن تمہیں واضح ہو جائے گی کہ کس کتاب میں کون سی غلطی ہے جو قرآن کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی، ٹکراؤ آ رہا ہے، آپ اسی وقت سگنل آئے گا دماغ میں یہ بات تو قرآن میں ایسی نہیں ہے. لیکن جب آپ نے قرآن کو ایک طرف رکھ کر علوموں میں اور شلوموں میں اور ایک چیز میں اور دوسری چیز میں آپ لگے ہوئے ہو، قرآن کو نہیں پڑھا، تو اس میں جو بھی آئے گا آپ وہ مانتے جاؤ گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ان سے پہلے کتابیں پڑھیے، تو جب آپ قرآن کو پڑھو گے تو پھر آپ دو کشتیوں کے سوار بن جائیں گے، پھر آپ کو دماغ میں وہمیں اور وسوسے آئیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ قرآن میں رد و بدل کرنا شروع کر دیں گے. نہیں، پھر آپ یہ کیا کہیں گے؟ پھر یہ لوگ قرآن کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ متقدمین تو ایسے کہتے ہیں، متاخرین تو ایسے کہتے ہیں، لیکن قرآن میں تو ایسا ہے. تو پھر یہ قرآن کی آیتوں کی چھوڑ دیتے، کہتے نہیں متقدمین نے ایسے کہا تھا، متاخرین نے ایسے کہا ہے. قرآن میں واضح طور پر آیت ہوگی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں پر دنیا کو نہ کماؤ. لیکن یہ کہیں گے نہیں متاخرین نے تو دنیا کو کمانا چاہیے. اس کی اب اس نے پہلے متاخر کی کتاب پڑھی تھی، اس کے بعد اس نے قرآن کو پڑھا، اس کی وجہ سے فوقیت اس کے دماغ میں متاخری کی ہے. متاخری کی کتاب، متاخر بعد میں آنے والے علماء، متقدمین پہلے والے لوگ جو پہلی صدیوں میں تھے. تو کیا ہوگا؟ یہ درجے سے جو چیز آپ نے پہلے پڑھی ہے، یقین مانے آپ کے دماغ میں اسی چیز کی فوقیت ہوتی ہے، راج اسی چیز کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. تو جو چیز ہم نے بچپن میں سیکھی تھی، بنیادوں میں ہوتی ہے نا، بڑے ہو کر بڑی مشکل سے وہ بات ہمارے ذہن سے نکلتی ہے، وہ ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے پہلے قرآن کو پڑھا ہوا، قرآن آپ کے دل کے سب سے اوپری خانے میں ہوگا نا، تو نیچے آپ جو بھی پڑھتے جائیں گے تو اگر کوئی غلط بات ہوگی وہ نیچے سے ہی واپس چلی جائے گی، اوپر نہیں آئے گی. قرآن میں کوئی شک و شبہ آپ کا پیدا نہیں ہوگا. لیکن جب آپ نے اوپری خانے کو بالکل باقی علماء کی کتابوں سے بھر دیا ہے، بے شک وہ ساری اچھی کتابیں ہیں، لیکن قرآن کو نیچے والے چھوٹا سے خانے میں حصہ دیا، اور وہ خود آپ پڑھ رہے، کسی عالم سے بھی نہیں پڑھ رہے، کیونکہ یہ علوم کر کے پھر قرآن کو رکھ دیتے ہیں گھر میں، یار اس کو خود پڑھنا ہے. اتنے بڑے عالم بن گیا قرآن کو بغیر استاد کے پڑھنا ہے. اللہ بندے کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب عالم سے پڑھنی ہے اور قرآن کو پھر خود پڑھنا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قرآن میں ایسی باتیں بھی آتی ہے کہ یہ کہتے ہیں نہیں علماء نے تو یہ لکھا ہے، تفسیر میں یہ ہے، فلاں مفسر نے یہ شکوک و شبہات کے اتنا شکار ہو جاتے ہیں کہ گمراہی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، کفر کی طرف بھی نکل جاتے ہیں، مایوسی کی طرف بھی نکل جاتے ہیں، اور بات کو چھوڑ ہی دیجیے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ غلط نکلے گا. لہٰذا ترجیح اور فوقیت کس چیز کو دینی ہے؟ قرآن کریم کو. کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، تو یہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے. بخاری شریف صحیح کتاب ہے، لیکن بعد القرآن الکریم، قرآن کریم کے بعد صحیح کتاب ہے نا. پہلے تو قرآن کریم ہے نا، پھر بخاری شریف ہے، پھر مسلم شریف ہے، پھر نسائی شریف ہے، پھر ترمذی شریف ہے، پھر ابو داؤد شریف ہے، پھر ساری کتابیں، پھر مشکات شریف ہے، پھر ریاض الصالحین ہے، پھر جتنی بھی کتابیں، اور پھر آخر میں کئی فضائل اعمال آتی ہے. تو تم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، بخاری کو بھی چھوڑ دیا، مسلم کو بھی چھوڑ دیا، نسائی کو بھی چھوڑ دیا، ابو داؤد کو بھی چھوڑ دیا، ترمذی کو بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، ستہ کو ہی چھوڑ دیا.
اور تم آ گئے فضائل اعمال مطلب ایک کتاب ہے جس میں بس کچھ حدیث جمع کی گئی، اس میں غلط بھی ہے، ضعیف بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور اس کی طرف اس کا طرف تدریس اور تشریح اور اشاعت اور نشر و اشاعت تم نے شروع کر دیے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں. تو آپ کو بھی آج نرم کریں گے کہ یہ قرآن چھوڑ کر آپ فضائل اعمال کی طرف آ جائیں ہمارے ساتھ، اسے روزے پہ جائے اور چلوں پر جائے اور چلے کاٹے ہمارے ساتھ اور سال پر جائے اور یہ کرے وغیرہ. سیکھنا کیا؟ 6 نمبر سیکھنے ہیں اور پتہ نہیں کچھ 12 اور کچھ سیکھنے ہیں، پتہ نہیں کہ کچھ عجیب عجیب ان کے کچھ وہ باتیں بھی ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ سیکھنے، قرآن تو ہے ہی نہیں بیچ میں. اللہ نبی کریم فرماتے آپ کو بھی ایسی پیشکشیں کیجیے کہ قرآن کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیے. پیشکش کو قرآن کریم کو نہیں چھوڑنا، پیشکش کو ٹکرا دینا ہے. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اسی وقت یہ پکڑ لیں گے آپ کو خلیلا دوست. خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو بڑا قریبی اور رازدار دوست ہوتا ہے، تو یہ آپ کو اسی وقت رازدار دوست بنا لیں گے. لیکن آپ نے ان کی پیشکش کو ٹکرا دینے، ماننا نہیں ہے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمَا، اور اگر ہم نے مضبوط تسلی اور اگر ہم مضبوط نہ کرتے آپ کو، ثابت قدم نہ کرتے آپ کو. کون؟ ہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی عطا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. تو پھر ہم اور تم کیسے خود ثابت قدم رہ سکتے؟ وما توفیق الا باللہ. دعائیں مانگا کریں. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، اللہم ارنا الباطل باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا. دعائیں مانگا کریں. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکنی من شر النفس وشر الشیطان. یہ دعائیں مانگا کرے تاکہ آپ شیطان کے بہکاوے سے پسلاوے سے محفوظ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی عطا کرنے والے اللہ ہے، تو ہمیں بھی حاجی کرنی ہے، اللہ سے ثابت قدمی مانگنی ہے. ہم کون ہوتے بلا؟ ہم اگر تکبر کریں اپنے علم پر، شیطان نے تکبر کیا تھا، کیا انجام ہوا؟ فرشتوں کی محفل میں بیٹھا تھا، مردود ہو گیا، قیامت تک ذلیل اور رسوا ہو گیا. ہم بلا پھر کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ علم کتنا ہے، عمل کیسا ہے، ریاکاری ہے، خلوص ہے، کہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کس درجے میں اللہ کے ہاں. تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم بڑے اچھے اور بڑے نیک ہیں؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار بھی بہت کرنا ہے، اور ثابت قدمی بھی اللہ سے مانگنی ہے. خود کو کبھی نیک نہ سمجھے، یقین مانیے ہم بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہمیں ثابت قدمی دے اور اللہ ہمیں نیک بنائے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا، اور اگر ہم ثابت قدم نہ کرتے آپ کو، تاکید کے ساتھ آپ میلان کرتے ان کی طرف، شیئن قلیلا، ذرہ برا، تھوڑا سا میلان آپ ان کی طرف کر لیتے. تو اللہ ربی کریم فرماتا ہے کہ اچھا اگر تم ان کی طرف میلان کر لیتے، نرمی کر لیتے اور یہ بیان چھوڑ دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ اذا لذقناك ضعف الحیات، اسی وقت ہم چکاتے آپ کو ڈبل عذاب دنیا کا، دگنا عذاب دنیا کا، وضعف الممات، اور دگنا عذاب آخرت کا. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہم پر کوئی امدادی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑی سخت بات ہے، بہت ہی سخت بات ہے. ذرا سوچیے، محبوب عالم، محبوب دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی بات مان لی اور قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ اللہ اکبر، تو میں آپ کو دنیا اور آخرت کی ڈبل سزائے دے دوں گا. پھر میں اور آپ کیا ہے؟ غلط سوچیے ذرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہوئے ہی نہیں اور نہ ہونے تھے، لیکن یہ اللہ نے سختی بیان کی کہ دین سے مڑنا، توحید کو چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنا، اس کی سختی کیا ہے؟ اس کی اتنی سختی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو ڈبل سزائے دینی. بلا پھر ہم کیا ہے؟ تو نہ کرے، کبھی بھی نرمی نہ کرے دین میں. جہاں پر اللہ نے نرمی نہیں کی وہاں پر آپ ایک لہجے کی نرمی ہوتی ہے، اخلاق کی نرمی ہوتی ہے، اس نے اخلاق ہوتے اور ایک باتوں کی نرمی ہوتی ہے کہ جو بات اللہ نے سخت کی ہے وہ آپ نرم کہتے ویسا، یہ تو تحریف ہو گئی نا، یہ آپ نہ کیا کریں. جو جیسا اللہ نے فرمایا وہ ویسا آگے بیان کیا کریں. تو یہاں پر ہمارا حصہ ختم ہو گیا. کون سا؟ دوسرا. یوم ندعو کل اناس بامامہما، یوم ندعو، اس دن جب پکاریں گے ہم ہر ایک شخص کو بامامہم، اس کے عمل نامے سمیت. فمن اوتیا، بامامہم اس کے عمل نامے پر، فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو وہ جس کو دیا جائے اس کا عمل نامہ دائیں ہاتھ پر. اولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ لوگ پڑھیں گے اپنے عمل نامے کو. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا معمولی سا بھی. ومن کانا، فتیل کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر چھوٹا سا کالا داغ ہوتا ہے اس کے اوپر سرے پر، اس کو فتیل بولا جاتا ہے. مطلب وہ جتنا چھوٹے ہیں معمولی سا. یہ قرآن میں نکیر، فتیل اور
नकीर, फतीर, और एक और लफ्ज़ भी आता है कितमीर। ये कुरान में 3 अल्फाज आते हैं और तीनों खजूरों की खासियतें हैं। ये इसको बोला जाता है, और कोई कितमीर और नकीर वो बारीक सा पर्दा जो खजूर की गिचली पर होते हैं, एक उसको बोला जाता है, और एक जो खजूर की गिचली के अंदर एक धागा सा होता है, बीच में जो लाइन होती है उसमें धागा, एक उसको बोला जाता है कितमीर और नकीर। इन दोनों चीज़ों को बोला जाता है। और ये जो फतील है, तो ये खजूर के वो गिचली के ऊपर जो काला दाग होता है उसको बोला जाता है। मतलब वो मामूली पन साबित करने के लिए ये अल्फाज आते हैं। अमन काना फी हादी आमा फहुआ फिल आखिरति आमा, और वो जो था इस दुनिया में अंधा अल्लाह की किताब से, फहुआ फिल आखिरति आमा, तो ये होगा आखिरत में अंधा अल्लाह के दीदार से। और इन लोगों को अमलनामा बाएं हाथ से दिया जाएगा, लेकिन बाएं हाथ से ऐसे नहीं आसानी के साथ, बाएं हाथ ऐसे पीछे से पीठ में निकाल कर सीने में निकलेगा आगे से, और फिर इनको अमलनामा दिया जाएगा ऐसे सख्ती के साथ। हुआ फिल आमा, तो ये सब आगे इंशाल्लाह अम्मा सिपारे में की सूरत में ये बात आएगी। हुआ फिल आमा, तो ये होंगे आखिरत में अंधे, वाज़ल्लू सबीला, और गुम होगा इनसे रास्ता जन्नत का। व इनका दुलयतिनुका अनिल्लज़ी औहैना इलैका, और करीब है ये मुशरिका लयतिनुका अनिल्लज़ी के मोर दे आपको, अनिल्लज़ी औहैना इलैका उस किताब से जो वही कि हमने आपको, लितफ्तरी अलैना गैरा ताकि बनाए आप हम पर सिवाय इस कुरान के, वइज़न लतख़ज़ूका ख़लीला, और इसी वक्त आपको पकड़ लेंगे राज़दार दोस्त। वलौला सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला, और अगर हम मजबूत ना करते आपको ताकीद के साथ, आप में ऐलान कर लेते इनकी तरफ मामूली सा, इदन लाज़क़नाका ज़िआफ़ल हयाती, अगर आप इनकी तरफ ऐलान कर लेते तो इसी वक्त चकाते हम आपको डबल अज़ाब, दुगना अज़ाब दुनिया का और दुगना अज़ाब आखिरत का। सुम्मा ला तजिदू लका अलैना नसीरा, फिर ना पाते आप लका अपने लिए अलैना हम पर नसीरा कोई इमदादी। बहुत 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 ज्यादा मुझे, मेरी अम्मी को, मेरे साथी से करम को